اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عظیم آیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اگر اس آیت کا آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ عامل بن گئے، تو انشاءاللہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں کمائیں گے، کیونکہ مارکیٹ میں جیلی عاملین بہت زیادہ ہیں، جن سے لوگ انتہائی زیادہ تنگ بھی ہیں اور وہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ اس آیت کی زکوٰۃ ادا کر کے آپ پتہ نہیں کتنے کما سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا کام انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گارنٹی سے ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے کام میں کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس آیت کو سمجھنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے اوصاف ایسے ہیں کہ آپ جائز ناجائز کی تمیز نہیں رکھتے، آپ حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھتے، تو آپ اس آیت پہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ صرف جائز کے لیے ہے۔ اسی آیت سے مطلب آپ کام بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی طرف بھی بلا سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر ذرا لمبی ہو جائے، لیکن آپ نے ضرور اس کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں سارا کچھ آ جائے، اور اس کے بعد آپ پھر کمنٹ میں جا کے سوال نہ کریں۔ اسی آیت سے آپ تسخیر خلق کا عمل بھی تیار کر سکتے ہیں، تسخیر عالم کا عمل بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اور اس کے بعد آپ پہلے تسخیر کا عمل کر لیں تاکہ لوگ مجھ سے رابطہ کریں۔ اس کے بعد آپ فیس بک پہ ایڈ چلائیں یا گوگل پہ ایڈ چلائیں، یا ویسے ہی لوگوں کو بتائیں کہ میں گارنٹی سے آپ کا کام کر سکتا ہوں، اور وہ کام آپ کو سمجھ آ جائے کہ واقعی یہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے۔ تو آپ پسند کی شادی، محبوب کو بلانا، محبوب کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو آپ سمجھ لیں۔ ایک ہوتی ہے ناجائز محبت بغیر نکاح کے، یہ محبوب نہیں ہوتا، یہ نفسانی خواہش ہوتی ہے۔ یہاں پر محبوب مراد ہے بیوی سے یا شوہر سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، محبوب کس کو کہتے ہیں، شوہر کو یا بیوی کو۔ کسی عام لڑکی سے عشق رچانا یا اس سے محبت کرنا بغیر نکاح کے، یہ کبھی بھی محبت نہیں ہوتی، یہ صرف نفسانی خواہش ہوتی ہے، جس سے آپ کا نفس تو خوش ہوتا ہے مگر رب تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، تو اس کو ہم محبوب نہیں کہتے۔ اسی طرح کسی کو حاضر کرنا، کوئی آپ کے پیسے لے گیا ہے، آپ کی رقم جو ہے وہ اس نے ہڑپ کر لی ہے، اب آپ اس کو بلانا چاہتے ہیں، اپنی رقم جو ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں، یا کوئی عورت گھر سے بھاگ گئی ہے اس کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں، کوئی بچہ گھر سے بھاگ گیا ہے اس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ کسی کو زنا کی خاطر بلانا یہ ناجائز ہے، یہ آپ کرے بھی نہیں، ورنہ اس آیت کی رجت سے اور جو مشکلیں اوپر سے آپ پہ آئیں گی اس سے آپ کسی کو بھی نہیں چھڑا سکیں گے، اور الٹا جس کو آپ حاضر کرنے کے لیے بلائیں گے وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا انشاءاللہ۔ یہ پھر آپ آزما کے دیکھ لیں۔ مطلب یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ صرف جائز مقاصد کے لیے ہے، اور دنیا میں صرف حرام محبت نہیں، جائز کام اتنے زیادہ ہیں کہ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ آپ جائز کام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خزانوں سے رزق دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں آیت کی طرف اور اس کی عظمت کی طرف۔ تو یہ آپ اچھی طریقے سے، اگر آپ کے پاس پین اور پنسل ہے تو آپ کسی کاپی پر لکھ لیں، یا پھر ویڈیو رک کے آپ لکھ لیں۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کسی علیحدہ کمرے کا انتخاب کرنا ہوگا، اور آپ نے جو ہے کپڑے بھی اگر آپ سفید پہن لیں تو یہ بھی اچھا ہے، اچھی خوشبو لگا کے آپ نے اول آخر 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ اب آپ لکھ لیں، یا رب جبرائیل و یا رب میکائیل و یا رب اسرافیل و یا رب اسرائیل بحق کے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے آپ کسی
پین یا اس پہ لکھ لے، کاپی پہ لکھ لے آپ. تو اس طریقے سے آپ نے اسی آیت کو 543 بار سورج گرہن میں پڑھنا ہے. یہ پڑھ کے اس کے بعد روزانہ کی مداومت جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے 101 بار. یہ آپ پڑھیں گے تو عمل آپ کے قابو میں ہوگا. اب آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں تاکہ فلاں آ جائے، اپنے جو بیوی گئی ہیں شوہر سے اپنے گھر آ جائے، یا اسی طرح تذکیر خلق کا آپ کرنا چاہتے ہیں کسی کا. تذکیر خلق کے لیے تو میں بتا دوں کہ آپ جو روزانہ مداومت کرتے ہیں اس میں آپ بحق کے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تمام مخلوق میرے لیے مسخر ہو، اتنے الفاظ آپ نے زیادہ کرنے ہیں. اب اس کو آپ نے عطر پر دم کرنا ہے، وہ عطر آپ نے روزمرہ استعمال کرنا ہے. تو پھر آپ خود دیکھ کے اس کا کمال کیا، مخلوق کیسے آپ سے محبت کرتی ہے انشاءاللہ. دوسرا، اگر آپ کسی کی بیوی گئی ہیں اس کو بلانا چاہتے ہیں، یا کسی کو شوہر جو ہے وہ بیوی کو چھوڑ گئے اس کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، محبت میں بے قرار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یا رب جبرائیل، یا رب میکائیل، یا رب اسرافیل، و یا رب اسرائیل بحق وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کے گھر میں حاضر ہو یا محبت میں بے قرار حاضر ہو. جب تک حاضر نہ ہو اسے نہ چین آئے، نہ سکون آئے، نہ قرار آئے. یہ آپ نے کامل تصور سے پڑھنا ہے. جتنا آپ کا تصور پختہ ہوگا اتنی ہی زیادہ تاثیر ہوگی. 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے اول آخر درود پاک، درود ابراہیمی 11 بار پڑھ کر 313 بار یہ پڑھنا ہے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. اب پسند کی شادی ہے، پہلے لڑکی راضی تھی، اب پیسے کا کر وہ انکاری ہو چکی ہے، یا اس طرح کوئی لڑکا کسی لڑکی سے پہلے اس کے تعلق 2-3 سال رہے، خواہشات پوری کر کے اب وہ اس لڑکی کو چھوڑ گئے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے دونوں کے نام لینے ہیں، والدہ کے نام بھی لینے ہیں. آپ نے ایک کاغذ پر گول دائرہ بنانا ہے، اس میں آپ نے یہ سارا کچھ لکھا، یا رب جبرائیل، یا رب میکائیل، یا رب اسرافیل، یا رب اسرائیل بحق کے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ شَدِيدٌ، فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے شادی کے لیے راضی ہو جائے. یہاں تک آپ نے لکھ کر وہ گول دائرہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کر آپ نے اسی طریقے سے 313 بار پڑھنا ہے، اس پر دم کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ نے 7 دن اس پر دم کرنا ہے. 7 دن کے بعد وہ گول دائرہ تعویذ کی شکل میں بنا کے آپ نے اس شخص کو دے دینا ہے کہ یہ وزن کے نیچے رکھ دے. تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ وزن کے نیچے رکھے گا 24 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں انشاءاللہ وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے. اگر پھر بھی وہ راضی نہ ہو، مطلب کچھ اول تو ہو ہی نہیں سکتا کہ راضی نہ ہو انشاءاللہ، اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ راضی نہیں ہے تو تھوڑی سی ریت لے کر کسی بھی دریا کے کنارے، نہر کنارے، کسی بھی جگہ سے تھوڑی سی ریت لے کر اس پر یہی جو عظیمت ہے، جو آیت مبارکہ، یہ 101 بار پڑھ کر اس کو کہیں کہ یہ ان لوگوں کے گھر کے قریب ڈال دے، ایسی جگہ پہ ڈال دے کسی کا پاؤں نہ پڑے، تو انشاءاللہ وہ ضرور بالضرور راضی ہو جائیں گے. اب آپ کا کوئی بیٹا، بیٹی یا بیوی یا کوئی بھی اس طرح گھر چھوڑ کر چلا گیا یا آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ اس کو 24 گھنٹوں میں حاضر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ کس طریقے سے حاضر کریں گے؟ آپ ایک نیا تالا منگوائیں بازار سے جو بالکل نیا ہو. اب اس کو اپنے سامنے رکھ کر پہلے آپ 21 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس تالے پر آپ جس کو حاضر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام بمائے والدہ لکھ دیں، اور نیچے لکھ دیں کہ فلاں، مطلب اس طرح اپنے لکھنا ہے کہ فلاں بن فلاں حاضر ہو. ٹھیک ہے. اب اس پر آپ نے اسی آیت، اچھا تالے کو آپ نے کول دینا ہے، ٹھیک ہے، چابی سے کول دینا ہے. اب آپ نے یہی آیت 313 بار پڑھ کر، مطلب ایسے آپ نے پڑھنا ہے، یا رب جبرائیل، یا رب میکائیل، یا رب اسرافیل، یا رب اسرائیل بحق کے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کے گھر میں حاضر ہو. اسی طریقے سے آپ نے 313 بار پڑھ کر تالا اپنی سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو بند بھی کرنا ہے، اور فوراً
پھونک بھی مارنی ہے، اس پر دم بھی کرنا ہے، جیسے ہی تالا آپ بند کر دے تو وہ اس بندے کو دے دے کہ یہ آپ 24 گھنٹے تک گرم رکھیں، مطلب پانی ایک برتن میں پانی ڈال کر اس میں تالا رکھ کر اور اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں تاکہ وہ گرم رہے، اسے کہیں کہ 24 گھنٹے تک اس کو گرم رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پکی امید ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر حاضر ہوگا، ورنہ 48 گھنٹوں میں وہ ضرور حاضر ہوگا، ورنہ 72 گھنٹوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں تو کوئی وہ حاضر نہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جتنا یہ کام تصور پہ منحصر ہوتا ہے، جتنا آپ میں تصور کی پختگی ہوگی اتنا ہی آپ کا کام سخت ہوگا، جتنا بھی اللہ تعالیٰ پہ آپ کو یقین ہوگا اتنا ہی آپ کا کام سخت ہوگا۔ اگر آپ 1000 آیتوں کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیں، عامل بن جائے، لیکن آپ کا یہ یقین ہو کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسا ہو بھی جائے گا، تو آپ عملیات کے میدان میں نہ آئیں، آپ کا ذہن جو ہے وہ خراب ہے، آپ کی دل کی جو تاریں ہیں وہ خراب ہیں، پھر آپ عملیات کے میدان میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ عملیات کے میدان میں وہی شخص کامل عامل بن سکتا ہے جس کا یقین پختہ ہو، جس کا تصور پختہ ہو۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ پہلے اپنا یقین بنا لیں، اس کے بعد ان آیتوں کی اور ان صورتوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور فائدہ عظیم اٹھائیں۔ امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آئے گا، اپنی پیاری دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔